بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ میرے محترم معزز پیاری مائیں اور بہنوں، بہت ہی مبارک ہیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ ایمان کہتے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی ذات پر یقین کرنا، بھروسہ کرنا، اسے مان لینا۔ یہ آواز دیکھو کیوں آ رہی بہت زیادہ۔ جی الحمدللہ، یہ 3 روزہ پروگرام تھا جس میں حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب، حضرت مولانا حارث صاحب، حضرت مفتی غوث صاحب جو ہے ترتیب وار آپ کے سامنے عقائد کی، سیرت اور دین پر استقامت، نماز کی جو اہم باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ دیکھو، اس پروگرام کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ سب میں بڑی قیمتی دولت جو ہم لوگوں کے پاس ہے وہ ہے اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین کرنا۔ ہمارے دین کے اندر قیامت کے دن وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو ایمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جن کا یقین اللہ کی ذات پر ہوگا وہی کامیاب ہوں گے، اور جن کا یقین اللہ کی ذات پر نہیں ہوگا اور جو محمد صلی اللہ آواز نہیں آ رہی کیا؟ جی آواز مطلب کہ وجہ کیا ہے اس کی آواز نہیں آنے کی؟ ادھر تو آ رہے نا؟ جی دیکھیے، وقت بہت کم ہے، میرے ذہن میں بہت ساری باتیں ہیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی۔ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرایا جائے، اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، اللہ کے ساتھ ساجھی بنایا جائے۔ ہاں، اس کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں اگر اللہ چاہے تو اس کو معاف کریں گے۔ اس لیے جو آدمی شرک اور کفر کر کے دنیا سے جاتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اب شرک کیا چیز ہے آپ نے سیکھا، میں اسے اور ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پورے 3 دن کا مقصد یہی تھا کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ مثال کے طور پر ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوتا۔ ایمان آپ نے پورا سنا ہی، ایمان مفصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے ہیں، تنہا ہیں۔ اللہ اس پورے کائنات کو تنہا پیدا کیا، اور اللہ ہی کے لیے اچھی صفات ہیں، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہیں۔ وہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے۔ اسی نے سب کائنات کو بنایا، سب کو روزی دینے والا، نفع نقصان کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی اور کہا احفظ اللہ یحفظک، کہ اے میرے پیارے بیٹے اللہ کی باتوں کی حفاظت کر۔ اللہ کی حفاظت کریں نا، اللہ کی باتوں کی، اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کریں گے۔ اور تو اللہ کی بات کو مان کے چل تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ جو تو مانگے گا اللہ تجھے دیں گے۔
اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ جب تو مدد مانگ تو صرف اللہ سے مانگ، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر پوری دنیا ایک طرف ہو جائے تجھے نفع دینے کے لیے اور اللہ کی مرضی تجھے نفع دینے کی نہیں ہے تو پوری دنیا مل کر تجھے نفع نہیں دے سکتے، اور اگر پوری دنیا مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ کی مرضی نقصان دینے کی نہیں ہے تو پوری دنیا مل کر تجھے نقصان نہیں دے سکتی۔ تو اللہ کی ذات پر یقین کامل ہونا، پورا بھروسہ ہونا، پورا یقین ہونا، دل کے ساتھ اتنا یقین ہونا کہ حالات ہم کو بدل نہ دیں۔ مثال کے طور پر بعض مرتبہ بیماری آ گئی، پیسے نہیں ہیں گھر میں، قرضہ ہو گیا، حالات بگڑ گئے، اب پورا اندھیرا لگ رہا ہو، تو اس موقع پر بھی یہ یقین ہونا کہ میرا اللہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، میرا اللہ روزی دینے والا ہے، وہ ہر ایک کو روزی دیتا ہے، یہ حالات بھی اللہ ہی پلٹنے والے ہیں، اللہ ہی حالات بھی دیتے ہیں، اللہ حالات سے باہر نکالنے والے بھی اللہ ہیں۔ ہر حال میں ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور اللہ کی ذات ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اس کے سامنے کوئی سفارش ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کسی کا زور چلتا ہو۔ پورے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی مالک ہے ان تمام چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، سب اس پر منحصر ہے لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی سے جنم لیا ہے اور نہ اس سے کوئی جنم لیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اور اللہ جیسے اکیلے ہیں وہ اپنے صفات میں بھی اکیلے ہیں، اپنے پاور میں بھی اکیلے ہیں، وہ اپنا پاور شیئر نہیں کرتے کسی کے ساتھ کہ آپ کہیں کہ یہ فلاں صاحب بھی جو ہے نا اولاد دے سکتے ہیں، نہیں، اولاد دینے کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، یہ طاقت اللہ نے نبیوں کو بھی نہیں دیا، یہ صرف اللہ اولاد دینے والے، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ ہی کی ذات ہے جو جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جسے چاہتے ہیں باج بنا دیتے ہیں، اولاد اللہ دیتے ہیں۔ اس لیے انبیاء کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا، اولاد نہیں ہوئی بڑھاپے تک تو سب نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا، رب ہب لی من الصالحین۔ تو دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور پھر اسی کو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اور دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مطلب ہماری مائیں اور بہنیں سمجھے، ایک بہت اہم پوائنٹ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ سمجھو کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات فائنل ہے، ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی، ہمارے کان غلط سن سکتے، لیکن اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس بات کا یقین آنا۔ جیسے قبر کا عذاب برحق ہے، قبر میں عذاب ہوتا ہے، اب کوئی کہے کہ میں کھودتا ہوں قبر تو مجھے وہاں نہیں دکھائی دیتا، تو ٹھیک ہے، ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تو میں نے اس پر یقین کر لیا۔ یہ ہے ایمان، کہ ہماری عقل میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تو یہ بات ہو کر رہے گی۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ اپنے احساس اور اپنی سوچ سمجھ اور اپنی عقل سے اوپر اٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا، اور دل سے اس کا جو ہے ماننا، زبان سے اقرار کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ہے ایمان۔
اب جو ہے اب یہ آخری بات جو مجھے آپ سے کرنی ہے، اب یہ بہت اہم ہے، اسی کے لیے یہ ساری مجلسیں سجائی گئی، اسے سمجھیں۔ دیکھو ایمان میں انٹری تو ہوں گی، کوئی آدمی آ کر کہے کہ مجھے مومن بننا ہے، اسلام میں داخل ہونا ہے، مجھے مسلمان ہونا ہے، تو اس کے لیے ہمارے یہاں کوئی بھی فارمیلٹی نہیں ہے کہ نہا کر آؤ، یہ کر کے آؤ، ایسا کرو، یا ابھی رکو اگلے منڈے تک یا جمعہ تک رکو، ایسا کچھ نہیں۔ جس لمحے بھی وہ آئے تو ہمارے یہاں انٹری کا ڈور ہے، یعنی داخل ہونے کا اسلام میں دروازہ ہے، وہ دروازہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جیسے ہی کوئی عورت یا آدمی یہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہو گیا، اس میں دیر بھی نہیں کرنا ہے۔ اچھا یہ مسلمان ہو گیا، تو اب کیا ہمارے دین میں ایک بار کلمہ پڑھے تو بس اب اس میں پرماننٹ اس کا جگہ ہو جائیں گے اندر؟ نہیں، پرماننٹ نہیں ہوتی۔ یہی خطرے کی گھنٹی ہے، جو خطرے بج رہے ہیں نا، یہ ہے اصل جو ابھی آگے بتانے جا رہا ہوں۔ وہ جب کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے تو یہ کلمہ تو ایسا ہے جیسا ہمارا پریامبل، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کوئی بھی کتاب اٹھائیں گے سلیبس کی تو اس کے شروع میں ہوتا ہے آئین ہند، دستور اور سنویدھان کی تمہید، پریفیس، کہ ہم جو ہے نا وی آر انڈینس، ہم بھارتیہ ہیں، تمام بھارتیہ میرے بھائی بہن ہیں۔ یہ جو ہے ابتدا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک کے سارے قانون کو میں نے مان لیا۔ وہ کہیں کہ میں اتنا پڑھ لیتا ہوں ایک پیج اور جو چاہے کرتے رہوں گا، اور مجھے جو ہے غداری کا میرے اوپر الزام نہیں لگانا، سمجھ رہے؟ تو ایسا کیسا ہوں گا؟ تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ایمان لانا، یہ یقین کرنا کہ اب قیامت کے دن تک کوئی نبی آپ کے بعد نہیں آئے گا، آپ کی بات فائنل، آپ نے جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر، بلکہ پتھر کی لکیر بھی مٹ سکتی ہے لیکن نبی کی بات قیامت تک مٹنے والی نہیں۔ جو بھی حالات ہو، پوری دنیا بھی اگر ایک طرف ہو جائے، پوری دنیا بھی ایک بات کو کہے، مثال کے طور پر میں جنت دوزخ کو مانتا ہوں کہ جنت برحق ہے، الجنت حق والنار حق، اگر پوری دنیا کے لوگ ایک طرف ہو کر کہیں کہ ہم جنت نہیں مانتے، جہنم نہیں مانتے، لیکن میں اپنے نبی کی بات پر ایمان رکھتے ہوئے کہوں گا کہ تم سب غلط ہیں، اس لیے کہ میرے نبی نے جنت کا تذکرہ کیا ہے، یہ ایمان ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا بولیں گے، لوگاں کدھر ہے، یہ دین نہیں ہے۔ ہماری مائیں بہنیں اس کو یاد رکھیں ہمیشہ، کہ ہمیشہ ہم کیا بولتے ہیں، دین بولے تو لوگاں کیا بولیں گے، یہ سب میں بڑی دلیل بنتی، لوگوں کا نہیں ہے۔ ہمیشہ یہ پوچھو کہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا فرمان ہے۔ شادی کے موقع پر یہ مت بولو لوگاں کیا بولیں گے یا لوگاں کیا بولتے ہیں، یہ نہیں ہے اصل۔ کوئی قیامت کے دن کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا بھونچال آئے گا تو سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ تو وہاں ساتھ کون دے گا؟ جو اللہ کے لیے جڑنے والے ہیں۔ اس لیے ہر موقع پر، شادی بیاہ کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، غم کے موقع پر بھی دیکھو کتنے موقع ہمارے گھروں میں انتقال ہو جائے یا خوشی کا موقع ہو تو وہ کام کرو جو اللہ کے رسول نے کیا تھا۔ اس موقع پر ہماری مائیں بہنیں یہ پوچھیں اپنے علماء سے، اپنے قریب کے جاننے والوں سے کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول اس موقع پر کیا کرتے تھے۔ کسی کا انتقال ہوا، بچے کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 بچے تھے، 7 میں سے 6 کا انتقال آپ کے سامنے ہوا۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 مہینے سے ہوا، ورنہ باقی 7 بچوں میں سے 6 کا انتقال۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری بیٹے تھے جن کا نام ابراہیم تھا، وہ ہاتھ میں تھے
اور گود میں ایسا اللہ کے رسول لیے ہوئے تھے کہ ان کا انتقال کا وقت آیا، سانس اکھڑنے لگی، گرگرا شروع ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، خاموش ایک دم آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ تو کہا ہاں، یہ غم ہے، یہ ایک محبت ہے جو اللہ دل میں ڈالتا ہے، لیکن آنکھ روتی ہے، دل غمگین ہے، لیکن ہم زبان سے وہی بات کہیں گے جو اللہ کو راضی کرے۔ وہ زبان سے ہم کیا کہیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سے آگے کچھ نہیں کہیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو کلوں کو مارتا ہے، گالوں پہ مار لیتا ہے، کپڑے پھاڑ لیتا ہے اور چیخ کر روتا ہے، اس کا مجھ سے کوئی لینا دینا۔ تو غم میں رو سکتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گی، بلکہ ہماری مائیں بہنیں تو غم میں یہ تک کہتی اللہ کو تو ہی ملا تھا کیا، اللہ کو ہماری خوشی دیکھے نہیں گئی کیا؟ اگر یہ بولے تو یہ کفر اور شرک ہے، آپ نے اللہ کی جو ہے بے عزتی کی، جس نے پیدا کیا، جس نے سب کچھ دیا۔ ملک الموت اس وقت کہتا ہے کہ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہیں، تو بھی بچنے والی نہیں ہے، میں اور آنے والا ہوں، تجھے بھی لے جانے والا ہوں، سمجھ رہے؟ کوئی بچنے کے لیے تھوڑی یہاں آیا ہے۔ تو اس لیے غم کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، کسی بھی حال میں ہو، ہم اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہیں گے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہیں اس پر عمل کریں گے، چاہے سمجھ میں آیا تو بھی عمل کریں گے، نہیں بھی سمجھ میں آیا تو بھی عمل کریں گے۔ ہمارے سمجھ میں کوئی چیز نہیں آنے سے یہ مطلب نہیں کہ اس میں فائدہ نہیں ہے۔ ایسا ہوتا نا، جیسے بچہ ہے چھوٹا، چاقو سے کھیل رہا ہے، آپ نے چاقو چھین لیا، تو بچہ تو آپ کو دشمن ہی سمجھ رہا ہے کہ دیکھو مجھے کھیلنے نہیں دے رہا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ اس کی بھلائی کے لیے چاقو لیے ہیں۔ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں ہم انسانوں کی بھلائی کے لیے دیا ہے، تو ضرور اس میں کوئی حکمت ہے، لیکن ہم کو سمجھ میں آئے یہ کیا ضروری ہے۔ اس لیے حالات کچھ بھی ہو جائے دنیا ادھر سے ادھر کیوں نہ ہو جائے، اس بات کا یقین اپنے دل میں بٹھائیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ہر حال میں ایمان رکھیں گے، اس پر یقین کریں گے اور اسے اپنی زندگی میں اتاریں گے، چاہے جو بھی حالات ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے حالات خراب ہو گئے، اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، نہیں، ہم ہر حال میں جمیں گے۔ آپ دیکھیں گے صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین، ان کے قربانیوں کو آپ دیکھو کہ کیسی قربانیاں انہوں نے دی، اور ہر حال میں اسی لیے سب میں پہلے جو اسلام کی حفاظت کے لیے اور اسلام کی اشاعت کے لیے جو شہادت پیش کی، جو بلیدان دیا، اپنا خون پیش کیا ہے، وہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مضبوط تھی ایمان کے اوپر کہ کفار و مشرکین نے کیسے کیسے حربے استعمال کیے کہ وہ ایمان چھوڑ دے، اللہ کے نبی کا دامن چھوڑ دے، لیکن وہ چھوڑی نہیں، آخر کو شہید ہو گئی۔ تو اس لیے ہم سب کو پوری مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ایمان پر قائم رہنا ہے۔ یہ جو 3 دن ہم نے سنا، اور یہ 3 دن جو عقائد پر، نماز پر اور دین پر استقامت کے سلسلے میں جو باتیں آئی ہیں، ان باتوں کو ہم اپنے جو ہے گریبان میں باندھ لیں، اس کا مذاکرہ کرے گھروں کے اندر، اور ماؤں بہنوں سے یہ بھی ہے کہ دیکھو اللہ نے آپ کے ذمے ایک بڑا کام دیا ہے، وہ ہے بچوں کی تربیت کا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی ایک انگریزی اخبار کے مطابق، ایک انگریزی پیپر کے رپورٹ کے مطابق، پچھلے 3 سال میں 40,000 مسلم بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر کے بھاگ گئیں۔ اب آپ بولتے ہوں کہ 40,000 ہی ہے، ایک لڑکی اگر غیر مسلم ہو جاتی ہے یا غیر مسلم کے ساتھ جاتی تو وہ ایک لڑکی نہیں گئی، قیامت تک کی پوری ایک نسل برباد ہو گئی۔ 40,000 نسلیں ہماری برباد ہو گئی آن دا ریکارڈ، یہ تو ریکارڈ پہ ہے۔
جبکہ ریکارڈ میں 2% بھی نہیں آتا ہے. آف دا ریکارڈ تو بہت کچھ ہے. آج ماحول بہت گندا ہو رہا ہے، اس لیے ہر جگہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسا چیل آتی ہے تو مرغی اپنے بچوں کو جیسے پروں کے نیچے لے کر بیٹھتی ہے. اور اتنا ہی نہیں، مرغی جو ہے یہ اڑنے والا پرندہ نہیں ہے، لیکن چیل آتی ہے تو وہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے 20-20 25-25 فٹ تک اڑتی ہے. اپنی طاقت سے زیادہ اڑتی ہے تاکہ چیل کا مقابلہ کریں. کبھی سانپ آ جائے اس کے بچوں پہ حملہ کرنے تو مرغی جو ہے طاقت نہیں ہے اس کی، لیکن لڑتی ہے، وہ سانپ سے بھی لڑ جاتی کہ بچوں کی حفاظت کریں. آج کفر و شرک کے ناگ، کفر و شرک کی چیلیں ہمارے بچوں پہ پھر رہی ہیں. یہ انٹرنیٹ کا جال ہمارے بچوں پہ بچھایا گیا ہے. یہ انٹرنیٹ کے جال میں اپنے بچوں کو جتنا مرغی حفاظت نہیں کرتی، مرغی کا کیا ہوگا، بچہ مر جائے گا اور کیا ہوگا، مرنا تو ہے ہی آج، نہیں تو کل مرنا ہے. لیکن ایمان سے ہاتھ دھو بیٹا تو ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم اس کے بدلے میں، اب دیکھو ایک مثال سمجھو، اگر میرا بچہ میرے سامنے بھوک کی وجہ سے پیر رگڑ رگڑ کے مر جاتا ہے، مجھے دکھ ہوگا، لیکن یہ دکھ کوئی بڑا نہیں ہے. اگر میرا بچہ بغیر ایمان کے دنیا سے جاتا ہے تو اس کے بدلے میں اگر میں سمندر بھر کے بھی روؤں تو کیا اس کا حاصل ہے؟ سب میں اہم چیز ہے کہ اپنے بچوں کو دین اور ایمان دو. اگر دین رہے گا، 70-80 سال کی زندگی میں پریشان بھی رہا تو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں وہ موج میں رہے گا، جنت میں رہے گا. اس لیے ماؤں بہنوں سے اپنے آپ کو بھی ایمان پہ کھڑا کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی ایمان پر کھڑا کرنا ہے. ابھی حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب نے آپ کے سامنے یہ بات بتائی کہ اس وقت بہت ساری سازشیں چل رہی ہیں. مسلم بچے بچیوں کو جو ہے بہکایا جا رہا ہے، ان کے ایمان کو چھینا جا رہا ہے، ان کا مائنڈ بدلا جا رہا ہے، اور طرح طرح سے فتنے گھروں میں. یہ موبائل فون یہ فتنوں کی جڑ ہے. جیسے چاقو استعمال کرنے، نادان کے ہاتھ میں چاقو دیں گے تو وہ اپنے آپ کو مار لے گا، ایسے ہی موبائل آپ اپنے بچے اور بچیوں کے ہاتھ میں دے رہے ہیں تو ایک چاقو آپ ان کے، چاقو سے بھی اتنا نقصان نہیں ہوگا، اس سے خطرناک چیز ہاتھ میں دے رہے ہیں. ان کے اندر سمجھ پیدا کرو کہ بیٹا اور بیٹیوں، کب تمہارے اوپر حملہ ہو جائے، کب تمہارے عقیدہ خراب کیا جائے، بول نہیں سکتے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں پوری طرح سے اس پر توجہ دیں. جو یہ 3 دنوں میں جو باتیں ہمارے سامنے آئیں اس کا مذاکرہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کے پروگرام الگ الگ محلوں کے اندر منعقد کرنے کی بھی کوشش کریں گے، سب علماء کرام سے مشورہ کر کے. اور یہاں بھی جو عورتیں ابھی آئی ہیں، ہفتہ واری پروگرام وغیرہ جو ہوں گے، جو احباب جن لوگوں نے بھی جو ہے اس میں تعاون کیا، الحمدللہ یہ بہت خوشی کی بات ہے. رپورٹیں تو ملتے رہتی ہے کہ یہاں کے احباب بہت متحرک ہو کر، بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت بھی فرمائے اور خوب برکت عطا فرمائے. یہ آپ کی تھوڑی سی محنت جو ہے نا، نسلوں کے دین کے بچانے کی محنت ہے. قیامت تک کی نسلوں کا دین باقی رہے گا، اس کے ثواب میں ہم لوگ شریک رہیں گے. کل ہم لوگ قبروں میں چلے جائیں گے لیکن اس کا ثواب ہم کو ملتا رہے گا. تو جن احباب نے بھی جو ہے نا پورا انتظامات کیے، ان کے لیے بہت دل سے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اپنے شایع نشان دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جن احباب نے بھی جو بھی کوششیں کی ہیں، اللہ ان کے برکت سے ان کے نسلوں میں اللہ دین کو باقی رکھے، ہم سب کی نسلوں میں اللہ دین کو باقی. ہاں، آنے والے بدھ کے دن عصر سے جو ہے تمام مرد حضرات کو جوڑا گیا ہے. تو ہمارے جو خواتین اور مائیں بہنیں یہاں پر ہیں، اس کو نوٹ کر لیں. جو ہے نا، یعنی کس دن؟ بدھ کے دن. بدھ کے دن اپنے گھر کے جو ہے مرد حضرات کو عصر میں یہاں بھیجیں، ان کو یاد دلائیں ایک دن پہلے سے، اور خصوصیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ان کو بھیجنے کی کوشش کریں. امید ہے کہ آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ. سند آپ کو وہاں پہنچا دی گئی ہے. اب یہاں نماز کی بھی عملی مشق وہاں بتائی جائیں گی، تو اس پر بھی آپ دھیان دیں.
اور یہ پروگرام انشاءاللہ تعالی مستقل چلیں، اسے ہم فیصلے بھی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک 10 منٹ جو ہے وہ نماز کا طریقہ بتائیں گے، اس کے بعد پھر دعا ہوگی انشاءاللہ۔ تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا ذا الجلال والإكرام سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ اے اللہ تم سب کے گناہوں کو معاف فرما، مولا تم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما، مولا تم سب کے جڑنے اور جمنے کو بے انتہا قبول فرما، مولا کہنے سننے کو بے انتہا قبول فرما، مولا جو کچھ علم حاصل ہوا اس پر پوری طرح عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اخلاص اور استقامت کے ساتھ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا تو اپنے شایان شان وہ بھی عطا فرما۔ جزا اللہ عنا نبینا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔